बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल और मैं हूं अली वकार। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर। इनसे बात करते हैं। आज ये लाहौर आए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हकीकी वारिस हैं। इनसे बात करेंगे पीपल्स पार्टी के बारे में और किसानों के हवाले से जो ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सिंध में जो इन्होंने नहरों का जो मनसूबा था उस पर बड़ी एक्टिव तहरीक चलाई। पंजाब में अब ये क्या करने जा रहे हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस वक्त आप लाहौर में आए हैं, किसानों को रिप्रेजेंट करने आए हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो आप क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं? हालांकि दुनिया भर में कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, किसान जो है वो डबल मुनाफा अर्न कर रहे हैं, ज़राअत में बेहतरी आ रही है, क्यों आप मुखालफत कर रहे हैं ऐसे मनसूबे की? आलमी तौर पर कॉर्पोरेट फार्मिंग एक्चुअली नहीं हो रहा है। ये एक आप समझ लें कि ऊपर से साजिश है कि सारे पाकिस्तानियों को बता रहे कि हर मुल्क में कॉर्पोरेट फार्मिंग चल रही। ये नहीं चल रहे। इंडिया में उन्होंने कॉर्पोरेट फार्मिंग करने की कोशिश की, मगर वहाँ पे पंजाबी किसान ने बड़े मज़ाहमत की और उसी की वजह से वो नहीं हो पाया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम खुश हैं जिस तरह हम हैं, जिस तरह हम कमा रहे हैं, जिस तरह हम अपने ज़मीन आबाद कर रहे हैं और जिस तरह हम ज़मीन को आबाद कर रहे हैं हम खुश हैं। हमारा जो अभी मौजूदा सिस्टम है पाकिस्तान में उसका ज़रूर अपडेट होना चाहिए, मगर किनालों से अपडेट नहीं हो जाएगा। किनाल तो एक हज़ारों साल पुराना निज़ाम है जिससे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो मैं इस बात पे राज़ी हूँ कि ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें इस पे फोकस करने जदीद और नया सिस्टम्स हमें बनाने पड़ेंगी। मगर कॉर्पोरेट फार्मिंग का ये सबसे बड़ा मसला है कि वो लोग इनके अपने मुरीसी ज़मीन से जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो छोटे हारी हो या किसान हो या बड़े ज़मींदार हो, दोनों को जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मालकी कर रहे हैं, इवन अगर उनके पास 2 एकड़ है या 2 जरेब है या 5 एकड़ है, मालिक तो मालिक है, तो वो मालिक से मजदूर उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मजलूम के लिए बना था और इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया है। यही पाकिस्तान का मकसद है और इंशाल्लाह ताला हम ये आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अनकरीब अनाउंस करने जा रहे हैं, उसका नाम सोचा है, उसको कोई भुट्टो से मंसूब करने जा रहे हैं। और इससे पहले एक पार्टी जो आपके दादा ने बनाई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने, पीपल्स पार्टी, आप उसकी मलकियत का क्यों नहीं चैलेंज करते? आप उसकी मलकियत का ऐलान क्यों नहीं करते कि आप उसके वारिस हैं? वैसे तो जरदारी साहब आप उसको डील कर रहे हैं, एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब हैं, एक तरफ जरदारी साहब है, तो आप क्यों नहीं दावा करते कि वो पीपल्स पार्टी आपकी है, क्योंकि आपके दादा ने वो बनाई थी? आपकी बात बिल्कुल सही है। पीपल्स पार्टी है हमारा। पीपल्स पार्टी था मेरे बाबा शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो का था, और क्योंकि उसने डिक्टेटरशिप से मज़ाहमत की बाहर अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे रियासत ने उसको डिसोन किया और पीपीपी ने उसको भी डिसोन किया। अगर आप किसी को पीपीपी में पूछें कि आप शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो उनको बिल्कुल डिसोन करते हैं। शहीद शाहनवाज भुट्टो को भी बिल्कुल डिसोन करते हैं, जबकि उन्होंने फिर भी इतना मज़ाहमत की डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़। तो इसलिए हम पीपीपी से बात नहीं कर सकते हैं और हम पीपीपी के मुखालिफ है, क्योंकि पीपीपी ने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया रियासत के साथ, इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया कि इनका शक्ल बिल्कुल ही बदल गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा मकान का नारा बिल्कुल तबाह हो गया। लोग इसको फरमाते नहीं है, और जो जिए भुट्टो का नारा है वो भी उन्होंने ख़राब कर दिया। अभी लोग सिंध में खुद समझते हैं कि जिए भुट्टो का नारा एक करप्शन का नारा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जिए अवाम, नारे अवाम, नारे अवाम, जिए अवाम, जिए अवाम। हम नया पार्टी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जरदारी ग्रुप तो जरदारी ग्रुप है, पीपल्स पार्टी नहीं है। वहाँ पे कोई अवाम नहीं है, सब सरदार हैं, सब वडेरे हैं, सब सरमायादार हैं। ये सरमायादारों की पार्टी है, अवाम की पार्टी नहीं है, बल्कि अवाम से वोट लेते हैं। सिंध के अवाम तो आज भी भुट्टो के नाम पे वोट दे रहे हैं। जब आप वोट लेने जाते हैं, कैंपेन जो लास्ट इलेक्शन में भी देखी, तो वहाँ पर भी भुट्टो साहब के नाम की कैंपेन की पीपल्स पार्टी उसकी वजह से ही इक़्तिदार में। आज ही मैं सुन रहा था सीएम सिंध कह रहे थे कि जिस तरह पंजाब पाकिस्तान का फूड बास्केट है, सिंध एनर्जी बास्केट है। तो आपने कहा कि आपके जो रोटी कपड़ा मकान का नारा आपके नाना का था, उसमें ऐड आपने बिजली गैस और पानी भी कर दिया। तो एनर्जी क्या सिंध के लोगों को वहाँ नहीं मिल रही? हालांकि वो कहते हैं कि वो एनर्जी बास्केट है सिंध। लियारी कराची का दिल, पाकिस्तान का दिल, बल्कि लियारी में 14 घंटे के लिए दिन में बिजली नहीं है। ये कैसे?
اور آپ کے یہاں پہ بھی مسائل ہیں. وہاں پہ 14 گھنٹے کے لیے بجلی نہیں ہے. لڑکانہ میں بھی جو کہ بھٹوں کا تخت ہے, بھٹوں کا گھر ہے, وہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے 14-15 گھنٹہ کے لیے. اور ہم بجلی اوور پروڈیوس کر رہے ہیں, پھر بھی وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. وہ بڑے فائدہ لیتے ہیں عوام سے جی بھٹو کا نعرہ سے, اور عوام ذوالفقار علی بھٹو کو بہت محبت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, اور ہم ان کے لیگیسی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. مگر زرداری شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لیگیسی نہیں بڑھ رہے بلکہ اس کا نام بدنام کر رہے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھٹو کا کال فرما رہے ہیں جب وہ غریبوں کا گھر گرا رہے ہیں گڑی خدا بخش قبرستان کے لیے, یا جب وہ غریبوں کا گھر پہ قبضہ کر رہے ہیں بلاول ہاؤس کے لیے, یا جب وہ غریبوں کا گھر گرا رہے ہیں نوڈیرو ہاؤس کے لیے. یہ بھٹو کا کہنا نہیں تھا کہ آپ ان کو بادشاہ سمجھ لیں. بھٹو نے خود کہا کہ میں عوام کا نوکر ہوں, میں عوام کا خادم ہوں, میں عوام کا غازی ہوں, اور جو بھی عوام کا مقصد ہے میں وہ آگے بڑھوں گا. اتنا عرصہ آپ کہاں پہ غائب تھے؟ آپ کو اتنا عرصہ کیوں یہ خیال نہیں آیا کہ بھٹو کا جو نعرہ ہے یا بھٹو کی جو لیگیسی ہے اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کے بقول ان کے نعرے کو غلط یوز کر رہی ہے. اتنا عرصہ آپ کو پہلے کیوں خیال نہیں آیا؟ آپ باہر یورپ میں رہے, بیرون ملک رہے, انجوائے کرتے رہے, تو آپ دو سال سے ایکٹیو ہو گئے, اچانک کیسے یہ خیال آ گیا؟ یہ اچانک سے خیال نہیں آیا. میرا سوچ ہی سیاسی ہے پیدائش سے, اور میں پاپا کے ساتھ بھی رہا تھا دمشق میں, اور باہر جب وہ رہا تھا مزاحمت کر رہا تھا تو ہم نے وہ بھی دیکھا, اور ہم نے وہ بھی دیکھا جب 96 میں جب وہ شہید ہو گیا, اور ہم نے وہ بھی دیکھا 2007 میں الیکشن کے دوران میں, اور جب شہیدہ بینظیر شہید ہوئے تھے تو بہت اس سے دکھ ہوا. اور یہ صرف نہیں کہ ہم ایک نظریاتی انسان ہیں اور ہم مرسی سیاست کے خلاف ہیں, کے مخالف ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے, تو عوام انشاءاللہ قیادت کریں گے پاکستان کا, صدارت کریں گے پاکستان کا. تو اسی نظریہ کی وجہ سے میں نے حصہ نہیں لیا سیاست میں. مگر جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اتنا تباہی اور ستیہ ناش دیکھنے کے بعد پھر یہ خیال آیا, سوچ آیا کہ ایکچولی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ کریں, کیونکہ اتنا برباد ہو رہے ہمارے نام میں. آپ کے کزن بلاول بھٹو زرداری, ان کو کیسا دیکھ رہے ہیں سیاست میں؟ جو پرفارمنس انہوں نے دی ایز اے فارن منسٹر بھی, اور اس کے بعد ابھی جو کمیٹی بنائی تھی, ڈیلیگیشن گیا تھا پاکستان انڈیا کی جنگ کے بعد, وہاں پر جو ان کو پذیرائی ملی, یا جس طرح انہوں نے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری میں ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ وہ کنونشنل جو پولیٹیکل سٹانس ہوتا ہے یا طرز سیاست ہوتا ہے, اس میں کوئی فرق دیکھتے ہیں, یا وہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے؟ ایک تو فیملی کی بات ہے. ہمارے رابطہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے, تو میں خود نہیں پوچھ سکتا ہوں کہ چیزیں کیسے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں, صحیح باتیں کر رہے ہیں, ہمارے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے, مگر پھر بھی ان کی جو آن دا گراؤنڈ سیاست ہے, بنیادی سیاست, وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے جو کانفلکٹ ہے وہ خاندانی نہیں ہے بلکہ سیاسی ہے. تو میں پی 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 کے پالیسیاں اور جو آن دا گراؤنڈ جو وہ کام کرتے رہتے, میں اس کے مخالف ہوں. عالمی طور پر بالکل اس نے اچھے باتیں کی, پر بات کرنے سے کیا ہوگا؟ سندھ میں تقریباً 50% ہمارے اسکول میں بجلی نہیں ہے, 60% آئی تھنک گرلز اسکولز میں کوئی غسل خانہ بھی نہیں ہے, کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے, کوئی بیت الخلا نہیں ہے, کوئی ہائیجین فیسلٹیز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, باہر اچھے باتیں کرتے ہیں اور جو صحافیوں سے بات کرے, پر پی 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 نے سندھ میں کیا کام کیا, یہ اصل سوال ہے جو کہ ہم 20 سال سے پوچھ رہے ہیں. لاسٹ میں یہ بتائیں, ابھی خبریں چل رہی تھی کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے, یا کسی کی خواہش ہے کہ وہ عہدے سے ہٹ جائے. آپ کی کیا خواہش ہے؟ ان کو رہنا چاہیے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان, یا اب ان کا متبادل کوئی آ جانا چاہیے؟ آپ کے سوال آپ سمجھے کہ 4 5 6 سوالات اس میں بھی ہیں, تو میں ابھی کہوں گا نو کامنٹ. میں زرداری کے مخالف ہوں, پر اس کے پریزیڈنسی پر میں کامنٹ نہیں کر سکتا. کیا وجہ اس کی؟ بہت سارے وجوہات ہیں, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اگر یہ حقیقت بات ہے, کون آ رہا ہے کون نہیں آئے گا, کس طرح ڈیولپ ہو جائے گا, وہ ہم اس پہ نظر رکھیں گے, پھر ہم آپ کو صحیح سوال. سندھ کے وڈیرے, سرمایہ دار, سردار, بڑے بڑے لوگ, ان کے خلاف آپ آواز اٹھا رہے ہیں, کوئی دھمکیاں, کوئی تھریٹس, تم کس طرح پھر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟
میں ان کو تھریٹس نہیں دے رہا ہوں اور وہ آپ کو دیتے ہیں؟ ہاں وہ نہیں دیتے. آئی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں, کس طرح مجھے دیکھتے ہیں. ابھی تو آئی تھنک ہمارا فوکس بڑے وڈیروں پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ چھوٹے کسانوں پہ ہونا چاہیے, چھوٹے زمینداروں پہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کارپوریٹ فارمنگ سب پہ شکار کر رہے, خاص طور پر اسمال لینڈ اونرز پہ, تو ان کو یونینائز کرنا پڑے گا, ان کو ساتھ ان کی جرت ہونی چاہیے. جیسے ہمارے بھائی ادھر جو سب موجود ہے انہوں نے جرت کی اور انہوں نے ایک تنظیم بنایا, تو ہمارے سندھی کسان نے بھی ایک تنظیم بنایا جسے ہمارے پنجابی کسان بھائی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر پنجابی سندھی دونوں اکٹھے کام کریں, مزاحمت کریں, تو یہ منصوبہ کارپوریٹ فارمنگ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. تو بڑے جو وڈیرے ہیں, بڑے سرمایہ دار ہیں, آئی تھنک ان کا کوئی اس بات پہ اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ہم ان کو ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کریں گے, اینڈ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ بھی دیں گے. آپ نے کہا کہ ہم یہ سارے کسانوں کو اکٹھا کر کے اسلام آباد جائیں گے, حالانکہ آپ کے دادا جو تھے وہ تو فیڈریشن کی بات کرتے تھے. آپ کے جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید, وہ بھی چاروں صوبوں کی زنجیر بات کرتی تھی, ان کا نعرہ تھا. تو پھر آپ فیڈریشن کے اوپر کیوں چڑھائی کریں گے؟ نہیں, ہم پرو فیڈریشن ہے, پرو پاکستانی ہے, پرو پاکستانی وفاق ہے, مگر ہم یہ بھی ہم خود مختاری کا بھی سپورٹر ہے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان ہم ایک قوم نہیں سمجھتے بلکہ ایک قومی اتحاد ہے. اور ہماری جرت کس چیز پر ہے؟ ہمارے سنتاس نظام, ہمارے سندھو دریا تبت سے شروع اور ہمارے کراچی میں گرتا ہے نا, تو پورے ملک کی it brings the whole country together. تو ہم ہیں ایک, مگر ہمارے ہیں مختلف زبانات, ہمارے ہیں مختلف پہچان اور رسم روایت, اس کا بھی عزت دینا اور ہمارے جو یونٹی اس پہ بھی عزت دینا. میں پرو پاکستانی ہوں, میں پرو پنجابی ہوں, میں پرو سندھی ہوں, میں پرو بلوچ ہوں, پرو پختون, پرو کشمیری. یہ بتائیں آپ فائنلی کب اناؤنس کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹی, اور سندھ میں حقیقی تبدیلی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ سر ہم کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, لوگ ہمارے پاس قدرتی طور پر آ رہے ہیں, جس طرح ہمارے انفراسٹرکچر بنتا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی چند مہینے میں ہم اس کو پکا اعلان کریں گے. سندھ میں تبدیلی کب دیکھ رہے ہیں؟ جلد سے جلد جی انشاءاللہ. بالکل, آپ نے بات سن لی ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آصف علی زرداری کے حوالے سے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کمنٹ کرنے سے انکار کیا اور کسانوں کے لیے اپنی جد و جہد کو مزید تیز کرنے کا اعلان کیا ہے.